بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر سیکھیے آسان طریقے سے۔ یاد رکھیے عربی گرامر کے دو اہم حصے ہیں کہ صرف، دوسرا ہے نحو۔ اور صرف کیا ہے؟ جو سادہ تعریف ہے، فعل کے مادے سے جیسے فاعل نام سے مختلف الفاظ بنانا، جیسے فاعل، مفعول، فاعلتم، یفعلون وغیرہ۔ اور نحو کیا ہے؟ مختلف الفاظ کو لے کر سادہ جملے بنانا، جیسے البیت کبیر، یا جوڑیاں بنانا جو کہ ہم نے اب سیکھ لی ہیں، اور جوڑیوں اور الفاظ سے جملے بنانا۔ اور نحو سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ کے آخر میں زبر، زیر، پیش، ان، ان، اون، این وغیرہ کیوں آیا۔ علم۔ اب تک ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھ لیے، اور بھی جملے ہیں لیکن یہ 4 اہم ہیں، اسمیہ، انا کے ساتھ، کانا کے ساتھ، اور فعلیہ۔ میرے بعد اشاروں کے ساتھ دہرائیے۔ اللہ غفور، اللہ غفور، ان اللہ غفور، ان اللہ غفور، کان اللہ غفورا، کان اللہ غفورا۔ اور فعلیہ ہے خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض۔ یاد رکھیے اس میں جو بھی اسم آ رہا ہے اللہ، غفور تو یا الارض، یہاں کہیں بھی جوڑی بھی آ سکتی ہے، ایک ایک لفظ کے بجائے جوڑی بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ان رب المسلمین غفور فار ایگزامپل، یا خلق اللہ ابن آدم وغیرہ۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں 4 جوڑیوں کو جو آپ نے سیکھ لیا آلریڈی۔ فی الارض، میرے بات دہرائیے، فی الارض بیت کبیر، فی الارض بیت کبیر، ذالک البیت بیت اللہ، ذالک البیت بیت اللہ۔ علم۔ اور 4 جوڑیوں کا نام بھی یاد رکھیے، جر کی جوڑی، صفت کی جوڑی، اشارے کی جوڑی اور تعلق کی۔ جر کی، صفت کی، اشارے کی، تعلق کی، رائٹ؟ علم۔ اور صفت کیا جواب دیتی ہے؟ کیسا، بیتن، کیسا گھر، بڑا گھر۔ اشارہ کیا بتاتا ہے؟ کون سا، ذالک، وہ گھر۔ اور تعلق کیا بتاتا ہے؟ کس کا، بیتو، کس کا، اللہ ہی، اللہ کا گھر۔ تو پہلی ہے جر کی جوڑی، اور صفت کیا بتاتی ہے؟ کیسا، اشارہ کون سا، اور کس کا، کیسا، کون سا، کس کا۔ علم۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فی الارض یہاں تو کوئی چینج نہیں آگا، ایک بار زیر آ گیا نا جوڑی میں تو پھر اس کے بعد زیر سے نیچے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب صفت کی جوڑی جو ہے بیتن کبیر، اس میں دونوں الفاظ چینج ہوں گے، ھذا بیتن کبیر، رأى زید بیتن کبیر، زید فی بیتن کبیر، ٹھیک ہے؟ اور اشارے میں اشارہ نہیں بدلتا، اور صرف اس لیے دوسرا لفظ بدلتا ہے، جیسے بیتہ ذالک البیت، رأى زید ذالک البیت، زید فی ذالک البیت۔ اور جو تعلق کی جوڑی ہے اس میں بیت اللہ ہی، چونکہ دوسرے لفظ پر آلریڈی زیر آ چکا ہے تو جوڑی میں کچھ نہیں بدلے گا، تو ھذا بیت اللہ، رأى زید بیت اللہ، زید فی بیت اللہ۔ علم۔ تینوں کی اچھی پریکٹس کیجیے، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ سیکھا تھا شروع سے کہ اصلی حالت، مثلا ایک لفظ ہے مسلمن، تو اثر پڑے تو کیا ہوگا؟ وہ مسلمن، اور جر کے بعد مسلمین۔ یہ تو ہم شروع سے سیکھتے آ رہے ہیں۔ ایک بار جواب دیجئے اشاروں کے ساتھ۔ اصلی حالت مسلمون، اثر پڑے تو مسلمن، جر کے بعد مسلمین۔ علم۔ اس سبق میں ہم نصب کی 3 حالتیں سیکھیں گے۔ نصب کی یعنی کون سی؟ اثر پڑنے تو، اور بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ اثر پڑے تو اب ہم لے رہے تھے اب تک، لیکن دوسری وجوہات سے بھی یہ ان آ سکتا ہے۔ تو یہ رفع کی حالت ہے، یہ نصب کی اور جر کی۔ تو ایک بار رفع، نصب، جر کو پھر سے دہرا لیں، یعنی اصلی حالت کیا ہے؟ وہ رفع کی حالت۔ جواب دیجئے، اصلی حالت رفع کی، اثر پڑے تو نصب کی، اور اثر پڑے تو یا دوسری وجہ سے بھی یہ نصب کی حالت ہو سکتی ہے، اور جر کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ جر کی حالت ہے، ٹھیک ہے؟ رفع، نصب، جر۔ ذرا 3 بار دہرائیے اشاروں کے ساتھ، رفع، نصب، جر، پھر سے رفع، نصب، جر، پھر سے رفع، نصب، جر۔ اصل میں رفع ہے، ہم رفع کہہ رہے ہیں، رفعن ہے وہ، بہرحال اسی طرح نصب نہیں ہے، وہ نصبن ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے
جیسے ہم نے کہا اثر پڑے تو جیسے آبجیکٹ ہے لیکن نصب اور بھی وجوہات سے آ سکتا ہے، تو وہ حالتیں سیکھ رہے ہیں. تو اب ہم نصب کی حالتیں سیکھ رہے ہیں، اس میں سے پہلی 3 لے رہے ہیں. تو اس مثال کو یاد رکھیے، ذکرت اللہ ذکرا طاعتا، ذکر کیا میں نے اللہ کا ذکر، یعنی پھر ذکرن کیوں آ رہا ہے؟ ہاں کیا وہی کیا ہے؟ یعنی تاکید کے لیے، ہاں بھائی ذکر ہی کیا ہے، ذکرن کیوں کیا ہے؟ طاعتن، اطاعت کرتے ہوئے. تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ عربی زبان میں جو ہے یہ نصب کی حالتیں مختلف چیزوں کو بیان کرتی ہیں. تو اب ہم ہر ایک حالت کو لیتے ہیں، لیکن پہلے اس جملے کو ذرا 3 بار دہراتے ہیں. ذکرت اللہ ذکرا طاعتا، ذکرت اللہ ذکرا طاعتا، پھر سے ذکرت اللہ ذکرا طاعتا، پھر سے ذکرت اللہ ذکرا طاعتا. علم. تو ذکرتو کس کو یاد کیا؟ آبجیکٹ کیا ہے؟ اللہ، رائٹ. کیا وہی کام کیا ہے؟ ذکرن، ہاں ذکر ہی کیا ہے. ذکرن تاکید ہے اس میں. کیوں کیا ہے؟ طاعتن، اطاعت کرتے ہوئے، اطاعت کے لیے کیا ہے. تو آئیے ہر ایک حالت کے لیے اب ہم قرآنی مثالیں لیتے ہیں. کس کو یاد کیا؟ آبجیکٹ. یہ تو ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں، تو یہ بہت ہی سمپل ہے. جیسے خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے. کس کو پیدا کیا؟ الارض، زمین کو. اسی طرح یضرب اللہ، بیان کرتا ہے اللہ. الامثال، الامثال نہیں ہوگا، الامثالی نہیں ہوگا، الامثال، مثالوں کو. ولا تقتلوا، اور مت قتل کرو. کس کو؟ اولادکم نہیں، اولادکم. کم تو نہیں بدلے گا، اولاد کو. کم تمہاری، وہ کم اپنی جگہ رہے گا جیسے کہ ہم نے دیکھا. تو اولادکم، اولاد کو. اولادی نہیں ہوگا، اولادی کم نہیں ہوگا، اولادکم نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب آبجیکٹ ہے تو اولادکم ہوگا. تو میرے بات دہرائیے، خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض. یضرب اللہ الامثال، یضرب اللہ الامثال. ولا تقتلوا اولادکم، ولا تقتلوا اولادکم. علم. اب ہم لیتے ہیں تاکید کی مثالیں. جیسے اذکر اللہ، یاد کرو اللہ کو. ذکرن، پھر اس میں تاکید ہے، ذکر. رتل القرآن، یعنی قرآن کو ترتیل سے پڑھا کرو. ترتیلن، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کرو. اسی طرح وکلم اللہ، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے. تکلیمن، یعنی صاف طور پر کلام کیا. تو میرے بات دہرائیے، اذکر اللہ ذکرن، اذکر اللہ ذکرن. رتل القرآن ترتیلا، رتل القرآن ترتیلا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. علم. اب ہم تیسری وجہ لیتے ہیں نصب کی. کیوں یا کس وجہ سے؟ اس میں بھی وجہ ہے، یعنی وہ کام کیوں کیا آپ نے. مفعول لاجلی کہتے ہیں اس کو. تو اس کی قرآن سے مثالیں لیتے ہیں. جیسے ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ قتل کرو، نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو. خشیت املاق، مفلسی کے ڈر سے، مفلسی کے خوف سے. کیوں قتل مت کرو؟ مفلسی کے ڈر سے، یعنی مفلسی کے ڈر سے قتل مت. خشیت، خشیت املاقین نہیں ہے. خشیت املاقین کیا ہے؟ یہ مفلسی کا ڈر. تو یہاں پر خشیت املاقین ہے. جیسے بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ. خشیت املاقین، خشیت املاقین، خشیت املاقین. تو یہاں پر خشیت املاقین نصب کی حالت ہوگی. ٹھیک ہے. یجعلون، منافقین کے بارے میں ہے، یہ مثال ہے ان کی. یجعلون، ڈال لیتے ہیں. اصابعہم، ان کی انگلیوں کو. فی آذانہم، ان کے کانوں میں. من الصواعق، کڑاکے کی وجہ سے یا کڑاکوں سے، کڑاکے کی آواز سن کر، بجلیاں، کڑاکے وغیرہ. کیوں ڈال رہے ہیں یہ؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے. حذر الموت، موت کا ڈر. حذر الموت، حذر الموت. یہاں پر حذر الموت.
وجہ بیان کی جا رہی ہے موت سے ڈر کر، یا موت کے ڈر سے. ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم ان کے مالوں کو کیوں خرچ کرتے ہیں؟ ابتغاء یعنی حاصل کرنے کے لیے کیا؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو. تو چلیے میرے بات دہرائیے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ، يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابتغاء مرضات اللہ، ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ. علم. بس اتنا ہی. اپنے لیے دعاؤں کو مت بھولیے. رب زدنی علما، اور ساتھیوں کے لیے بھی ساتھ ہوم ورک کو یاد رکھیے. مل کر ویڈیوز سے پڑھیے یا آن لائن ٹیچر سے پڑھیے، بہترین ہے. اور خود ٹیچر بنے تو الٹیمیٹ ہے، تاکہ آپ بہترین سیکھ لیں. اور اس کے لیے ٹیچر ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی آپ. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.